کلیم رضوی صاحب نے کچھ آڈیو کلپس جاری کی تھی۔ اپنی پہلی آڈیو میں انہوں نے امیر اہل سنت پر یہ اعتراض کیا کہ امیر اہل سنت نے باتھ روم میں چپل کے حوالے سے غلط مسئلہ بیان کیا۔ حالانکہ یہ کلیم رضوی صاحب کی کم فہمی تھی کہ انہیں امیر اہل سنت کی بات سمجھ نہیں آئی۔ خیر، بعد میں امیر اہل سنت نے مدنی چینل پر خود باتھ روم میں مردانہ چپل، زنانہ چپل اور کامن چپل پہننے کے حوالے سے دوبارہ جواب ارشاد فرما دیا، جس سے مسئلہ مزید کلیئر ہو گیا۔ اس لیے اس پر بات کرنے کی اور ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ جن حضرات نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی، پیور سنی انٹرنیشنل پر وہ ویڈیو موجود ہے، دیکھ سکتے ہیں۔ آتے ہیں دوسرے اعتراض کی طرف۔ تو کلیم رضوی صاحب نے سنی دعوت اسلامی کے نائب امیر صاحب پر یہ اعتراض کیا کہ سنی دعوت اسلامی کے نائب امیر صاحب نے شیعوں کی کتاب سے یہ روایت بیان کری کہ رمضان آیا رمضان گیا مت کہو، بلکہ کہو ماہ رمضان آیا ماہ رمضان گیا۔ It is said that don't say that Ramadan آیا رمضان گیا. Be respectful and say ماہ رمضان آیا. خود اپنے مطالعے کی کمی اور تحقیق کی عدم موجودگی کی وجہ سے وہ روایت کلیم صاحب آپ کے علم میں نہیں تھی تو حکم شرع بیان کر کے خاموش رہ جاتے۔ اس روایت کو اہل تشیع کے ساتھ خاص کر کے اس تحریک کے نائب امیر پر فقہ جعفریہ سے مسئلہ لینے کا الزام کیوں لگایا؟ اور پھر سنی دعوت اسلامی کے دوسرے خطیب کی بات کر کے جن کا آپ ذکر کرنا چاہ رہے تھے، وہ جب مذکورہ چیزوں سے توبہ کر چکے، اب بھی ان پر یہ چڑھائی کیوں کی جا رہی ہے؟ سنی دعوت اسلامی کے نائب امیر نے روایت کے جو الفاظ سنائے اس پر کلیم صاحب نے اپنی طرف سے الگ ہی تبصرہ کیا۔ بخاری شریف میں موجود باب تک کا خیال نہ آیا۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں باب باندھا، کیا رمضان یا شہر رمضان کہا جائے اور جو سب کو جائز جانے۔ یہ باب انہوں نے کتاب صوم میں شامل کیوں کیا؟ یہی تو وجہ تھی کہ بعض اسلاف کا یہی موقف تھا جو نائب امیر نے بیان کیا۔ اہل سنت کی دیگر بڑی بڑی کتابیں نہ جانے کدھر چلی گئیں۔ آپ کو اہل تشیع کی کتاب سے تو یہ بات مل گئی، پر بدقسمتی سے اہل سنت کی مستند ترین مانے جانے والی کتاب بخاری شریف سے اس مسئلے میں موجود اختلاف کا علم نہ ہوا۔ عجیب و غریب جرح جو پہلی کلپ میں آپ نے کر ڈالی، اس سے رجوع آپ کب کرنے والے ہیں؟ اہل تشیع کی کتاب سے روایت بیان کرنے کے الزام سے آپ معافی کب مانگیں گے؟ پہلی کلپ کے کلام کو سن کر معلوم ہوتا ہے کہ کلیم صاحب نے یہ سمجھ لیا کہ نائب امیر آف ایس ٹی آئی کو کہیں سے یہ بات ملی کہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس پر نائب امیر صاحب نے اپنی طرف سے ایک بات نکالی کہ آیا گیا نہیں کہنا چاہیے۔ اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے کلیم صاحب جو مرضی آئے کہہ گئے، اور بعد میں جب روایت کے حوالے سے کلام کیا تب بھی جناب نے صرف ایک حدیث کو لیا جو امام بیہقی نے اپنی سنن میں روایت کی۔ باقی امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو یہ کہتے ہوئے ٹال دیا کہ یہ حدیث نہیں ہے۔ عجیب بات ہے مولانا، کیا امام مجاہد کے قول سے نائب امیر صاحب کے کلام کو تقویت نہیں ملتی؟ آپ نے ایسے امام مجاہد جیسے عظیم تابعی کے قول کو سائڈ کر دیا جیسے ان کا قول کچھ وزن رکھتا ہی نہیں۔ مزید حضرت محمد بن کعب تابعی اور امام حسن بصری کے اسی طرح کے اقوال کا ذکر بھی امام بیہقی نے فرمایا، اور امام عطا رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول تھا۔ نائب امیر صاحب نے دراصل ایک حدیث ہی پڑھ کر سنائی۔ وہ روایت ذکر ہے تفسیر کبیر میں۔ فرمایا گیا کہ یوں مت کہا کرو کہ رمضان آیا اور رمضان گیا، بلکہ یوں کہو مہینہ رمضان کا آیا اور مہینہ رمضان کا گیا، اس واسطے کی رمضان ایک نام ہے من جملہ ان ناموں کے جو اللہ کے ہے۔ نائب امیر صاحب نے صرف یہ روایت پڑھ کر سنائی، انہوں نے کوئی حکم بیان نہیں کیا کہ اس طرح کہنا حرام یا مکروہ ہے۔ اگر یہ روایت بیان کرنا ہی اس مسئلے میں سختی کرنے کی دلیل ہے تو پھر یہی الزام آپ کیا مفتی احمد یار خان نعیمی پر لگائیں گے کہ انہوں نے اپنی تفسیر میں اسی روایت کو نقل کیا؟ آپ نے اس روایت کے بیان کرنے کی وجہ سے پہلی کلپ میں ان نائب امیر صاحب پر تانے لگائے، پھر صاحب تفسیر و میزان الادیان بانی حزب الاحناف لاہور خلیفہ اعلی حضرت سید دیدار علی شاہ صاحب پر بھی یہی تانے لگائیں گے کہ تشیع کی کتابوں سے روایت لی، غیر محتاط و غیر عالم وغیرہ کی باتیں پھر صاحب تفسیر روح البیان پر بھی کریں کہ انہوں نے بھی اس روایت کو نقل کیا، اور ساتھ میں خلیفہ مفتی اعظم ہند حضرت علامہ فیض احمد اویسی صاحب پر بھی یہی باتیں بولے، جنہوں نے روح البیان کا ترجمہ کرتے ہوئے بلا تردید اس روایت کا ذکر کیا۔ اور پھر پہلی والی ویڈیو کے بعد جناب کلیم صاحب کی تحریر آئی جس میں انہوں نے
اس طرح روایت بیان کرنے کو غیر مقلدین کے فعل سے تعبیر کیا۔ ذرا وہ یہی باتیں ان بزرگان دین کے حوالے سے کہیں جو کہ خود حنفی ہیں، ان پر بھی وہ فتوے لگانے کی جرت کریں۔ بتاتا چلوں کہ حضرت سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بطور دلیل اس روایت کو اپنے فتوے میں ذکر فرمایا۔ روایت کی اسنادی حیثیت پر تبصرہ کرتے ہوئے آپ کو امام جوزی کا حکم بیان کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ کیا بالکل اس روایت کے ذکر کو غلط ثابت کرنا مقصود تھا؟ علامہ ابن جوزی کے حکم کی محدثین کے نزدیک حیثیت سے کیا آپ واقف نہیں؟ کیا اعلیٰ حضرت کا کلام علامہ ابن جوزی کے حوالے سے آپ نے نہیں پڑھا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ابن الجوزی نے اور تصانیف تو درکنار خود صحیح ستہ و مسند امام احمد کی 84 حدیثوں کو موضوع کہہ دیا، اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل فرماتے ہیں کہ ابن جوزی نے کتاب موضوعات میں بہت ضعیف بلکہ حسن بلکہ صحیح حدیثیں روایت کر دیں کہ ائمہ حفاظ نے اس پر تنبیہ فرمائی۔ آپ کو امام جوزی کا بیان کردہ حکم مل گیا، مگر اس پر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی تعقبات میں فرمایا کہ یہ حدیث موضوع نہیں، وہ آپ کی نظر سے نہیں گزرا۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ امام سیوطی نے اسی روایت کی مزید 2 سندوں کو اپنی تصنیف اللہ لی المصنوع میں ذکر فرمایا۔ یوں مزید اس روایت کو تقویت ملتی ہے۔ آپ کا اصل مقصد اپنی پہلی والی آڈیو کی خطا کو چھپانا ہے، جو آپ نے لا علمی میں روایت ہی کی عدم موجودگی اور شیعوں سے خاص ہونا بیان کر دی تھی۔ کسی طرح اس غلطی کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش ہے، ورنہ آدھی ادھوری تحقیق کر کے آپ روایت پر جرح نہ کرتے۔ آپ کو صرف رمضان کہنا جائز و ناجائز ہونے پر ہی بحث کرنا تھا، تو یوں کرنا چاہیے تھا جس طرح نائب مفتی اعظم ہند مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، کہ وہ فرماتے ہیں، اسلاف میں حضرت امام عطا اور امام مجاہد صرف رمضان کہنے کو ناپسند کرتے تھے، شہر رمضان، شہر یعنی مہینے کی اضافت ضروری جانتے تھے۔ اس سلسلے میں کامل ابن عدی کی ایک حدیث بھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان نہ کہو کیونکہ رمضان اللہ عز و جل کے اسما میں سے ہے، ہاں شہر رمضان کہو۔ مگر وہ روایت ضعیف ہے۔ جمہور محققین کا مسلک یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ شہر کی اضافت کے بغیر صرف رمضان کہا جائے۔ اسی روایت کے متعلق علامہ عروسی اپنی تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ بعض حضرات نے صرف رمضان کہنا بغیر مہینے یا ماہ کے ملانے کے منع قرار دیا ہے، کہ ابن ابی حاتم اور ابو الشیخ اور ابن عدی اور بیہقی اور دیلمی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے، جو بطریق مرفوع اور موقوف بیان ہے کہ تم نہ کہو رمضان، بے شک رمضان اللہ کے اسما میں سے ایک اسم ہے، لیکن تم کہو ماہ رمضان۔ یہی قول امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ صحیح یہ ہے کہ رمضان کہنا بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں صرف رمضان بغیر شہر کے آیا ہوا ہے۔ البتہ احتیاط مخفی نہیں، یعنی احتیاط کے طور پر ماہ رمضان کہے، صرف رمضان نہ کہے تو بہتر ہے۔ صاحب تفسیر نجوم الفرقان علامہ علوسی کی اس قول کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، کیا خوب علم تھا محققین کا کہ حدیث پاک کے ضعف یعنی ضعیف ہونا بیان کر دیا، لیکن احتیاطی طور پر عمل کرنے کا حکم بھی دے دیا۔ آج کل کے جاہل مصنفین اور مقررین جب احادیث پر بحث کرنے کے بجائے کتب احادیث کو ہی ضعیف کہہ دیتے ہیں تو ان کی جہالت روز روشن کی طرح آشکارا ہو جاتی ہے۔ یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے کئی دنوں سے جب آپ نے دعوت اسلامی اور سنی دعوت اسلامی پر کچھ بولا نہیں تو تسلی نہیں مل رہی تھی۔ SDI کے نائب امیر نے صرف روایت پڑھ سنائی، زیادہ سے زیادہ اسے ضعیف ہی کہا جا سکتا ہے، جس کو بیان کرنا ہرگز جرم نہیں، جسے جرم آپ نے بنا دیا، جس کو بیان کرنا سختی کے زمرے میں آپ نے داخل کر دیا۔ آپ کو چاہیے وہ الفاظ واپس لیں اور ان سے معافی مانگیں۔